اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جتنی عبادتیں لاگو کی ہیں، فرض کی ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی نزدیکی اور اللہ سے کلوز ہونے کے ذریعے ہیں۔ اور رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عبادتوں کو اس ایک مختصر سے مہینے کے دنوں میں اکٹھا کر کے بندوں کو عادی کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس مہینے میں تم ٹریننگ ایسی حاصل کر لو کہ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے یہ راستے، یہ طریقوں کو ہمیشہ اختیار کرتے رہو۔ حاضرین محترم، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ کنتو کنزن مخفیًا، میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، نالج دوں، بتاؤں کہ میں کیا ہوں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر لیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ فَعَرَفُونِي، لہٰذا مجھے پہچانو۔ تو معرفت، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ ہے کیا، ہمیں پیدا کیوں کیا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جو زندگی عطا کی گئی ہے صرف اور صرف معرفت کے لیے، اور عبادتیں وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ طبرانی اور مسند احمد میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو غور سے سنیے، پھر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا کیا عبادتیں کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں، کتنا وقت عبادت میں لگا رہے ہیں، اور 24 گھنٹے میں سے عبادت کے علاوہ دیگر کاموں میں کتنا وقت لگ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہونے سے، اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے کی حالت میں رہے گا اور قیامت میں جائے گا، تو اپنی اس عبادت کو، اس حالت کو جو پیدائش سے لے کر مرنے تک سجدے کی حالت میں تھی، اس کو بھی بہت معمولی اور حقیر جانے گا۔ اللہ اکبر! پیدائش سے لے کر مرنے تک مخبر صادق کی بات ہے، سچے خبر دینے والے کی بات ہے، اس پر شک کرنا یا پھر ایسا ہو سکتا کیا کہنا سمجھنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت میں جب دیکھے گا تو پچھتائے گا۔ تو رمضان المبارک، بڑے بڑے آفر، بڑے بڑے پیکیجز 29 یا 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کر لو تم اتنا بڑا ثواب، یہ کر لو تمہیں یہ مل جائے گا۔ ہر پیکیج ایک سے ایک بڑے سے بڑا، ہر پلان اللہ تعالیٰ کا آفر بڑے سے بڑا۔ لہٰذا ہماری سوچ
اور گمان سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، نعمتیں رکھی ہیں۔ بٹورنا، لوٹنا ہر ایک کی کیپیسٹی کے حساب سے۔ تو ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے اور حوصلے بلند ہونا چاہیے، اللہ سے امید مضبوط ہونی چاہیے، عبادتوں میں لگن سچی ہونی چاہیے، تو سب کچھ ملے گا۔ ورنہ ہماری ساری زندگی کے گناہ اور ایک مہینے میں بخشش کا آفر، کہاں سے کہاں ہماری زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹانے والے ہیں، آفر دیے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف بھی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سچے اور مضبوط ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، احتساب، حساب و کتاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، شرائط اور آداب کے ساتھ روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ کلین، صاف، ڈیلیٹ ہے نا۔ تو ہماری ساری زندگی کے گناہ کی حیثیت کیا، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ ثبوت دے رہا ہے۔ ایک روزہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزہ رکھو، لیکن شرط ہے کہ مضبوط ایمان کے ساتھ، پکے ایمان کے ساتھ، تو زندگی کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ پچھلے معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، پرسوں کے درس میں خوف کی فضیلت، ڈر کتنی عظیم نیکی ہے، اور کل کے درس میں بے باکی، جرت، دلیری، بولڈ اور فیئرلیس جو انسان ہوتا ہے اس کی خرابی، کتنے دردناک عذاب، کیسا بھیانک انجام ہوگا، یہ پیش کیا گیا۔ آج قرآن پاک کی چند آیتیں، وقت جتنی مہلت دے گا چند آیتیں پیش کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ قیامت کے دائمی گھر میں بے خوف کون ہوں گے، رنج و غم کس سے آزادی کسے ملے گی۔ صرف آیتیں، چند آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ سب عارضی ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ خوف عارضی، تکلیف عارضی، بے خوفی وہ بھی عارضی، امن عارضی، عیش و عشرت عارضی، رنج و غم عارضی، سب کچھ عارضی۔ لیکن قیامت، آخرت کا گھر، وہاں کی بے خوفی بھی دائمی، خوف بھی دائمی، امن بھی دائمی، بے منی، رنج و غم وہ بھی دائمی۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ دنیا کا خوف دن میں، دنوں میں، ہفتے میں، ہفتوں میں، سالوں میں، یا پھر کم از کم سانس ختم ہونے پر، سانس بند ہو جانے پر ختم ہو کر رہے گا۔ ویسے ہی دنیا کی عیش و عشرت، آرام، راحتیں، نعمتیں، سب کچھ عارضی، دنوں میں ختم، مہینوں میں ختم، سالوں میں ختم، یا سانس ختم ہی ختم۔ لیکن آخرت کی ہر چیز دائمی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت کو آپ سماعت فرمائیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دائمی گھر میں کون خوف سے آزاد ہوتے ہیں، کس سے ریلیز دے دیا جاتا ہے، رنج و غم سے۔ ایک ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی میں نے جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 38، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری اور پیروی کرنے والوں پر نہ کوئی خوف و ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ رنج و غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب اس آیت شریفہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آئے، ہدایت دینے والے آئے، تو اس ہدایت کی پیروی لازم ہے، اس راہ راست کو اپنا لینا ضروری ہے۔ جب تم اپنا لوگے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے، تو دائمی گھر میں تم پر کوئی خوف نہیں،
کوئی رنج و غم نہیں۔ دوسری آیت شریفہ یہ بھی بقرہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان میں سچے اور پکے ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو جو سچے اور پکے عقیدے کے تھے، یا نصارہ میں سے ہو یا سابی ہو، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہوں گے، آخرت کا دن پر ان کا ایمان صحیح ہوگا اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، تو ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر، اس کا بدلہ، ان سارے کاموں کا، ایمان کا، عمل صالح کا بدلہ ہوگا، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ غم اور رنج سے آزاد ہوں گے۔ تو اس آیت شریفہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنا ہے۔ اللہ پر آمنت باللہ، میں نے اللہ کی ذات پر ایمان لا لیا، اقرار کر لیے، لیکن اللہ کی بات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ نے جو نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، ان کی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو پھر آدمی یہاں خوف زدہ ہوگا، یہاں خوف زدہ نہیں ہوگا، آخرت میں خوف زدہ ہو جائے گا۔ یہاں اسے رنج و غم نہیں ملے گا، آخرت میں رنج و غم ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان سچا پکا ہونا، آخرت کے دن پر ہونا، آخرت کے دن پر جب ایمان صحیح ہوگا تو اس مختصر سی زندگی میں وہی کام کرے گا، وہی عمل کرے گا جو آخرت میں اسے بے خوف کرنے والے ہیں، رنج و غم سے آزادی دلانے والے ہیں، اور عمل صالح وہی کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ تیسری آیت شریفہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو کوئی خلوص کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی اللہ کا دیدار کی طلب رکھنے والا ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی اللہ کے دیدار کی طلب کے ساتھ کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بھی موجود ہے، اور ایسے شخص پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور رنج و غم بھی اس پر نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، جو کوئی اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنے طرز زندگی کو اللہ کی طرف موڑ لیا ہو۔ اسلم یسلم اسلام، اس کے معنی ہے گردن نہادن، گردن جھکا دینا۔ جو باس بولے یس باس، اللہ کا حکم ہے، مالک تیرا حکم، بس۔ تو اسلام کے مطلب گردن جھکا دینا، وائی، کیوں، واٹ، نو، کچھ بھی نہیں، گردن جھکا دیے، اللہ کا حکم آیا گردن جھکا دیے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات پر بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی وائی واٹ کے سر جھکا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے، ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے واسطے اپنا سر جھکا دیا اور مخلص بھی ہو، یعنی اخلاص، پیورٹی، معاملات میں صرف اللہ کی رضامندی ہو، کسی اور کی نہیں، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اخلاص کا مطلب اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے حوالے۔ ایک کوئی بھی ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں، کوئی جاب کو جوائن کرتے ہیں، تو وہاں پر جو باس حکم دیتا، آرڈر دیتا، اسی کے حساب سے ڈریس، اسی کے حساب سے ٹائمنگ، اسی کے حساب سے ایکٹیویٹیز۔ تو اللہ کے بندے ہیں، بندوں کا کام یہ ہے کہ آرڈر مالک جیسے دے، رب جیسا حکم دے، احکم الحاکمین کے جو حکم احکامات ہیں اس کے مطابق ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ کیسے؟ ایک شیر کے حساب سے اگر زندگی اپنی بنا لے تو یقین جانیے کہ آدمی ولی بن سکتا ہے، ولی، اللہ کا دوست۔ کیسے؟ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے،
مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ آرزو خواہش کچھ بھی نہیں، جو خواہش اللہ کی، جو آرزو اللہ کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان انسانی شرافت اور کرامت کی بلند مرتبے پر، بلندیوں پر پہنچے، اس کے لیے اس کی باتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو یہ جب صفت پیدا ہو جائے گی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں پر جو سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کو کچل دیتے ہیں، نفس کی تابعداری نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مرضی میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ کہاں؟ آخرت میں، ہمیشہ کے گھر میں، اور وہ رنج و غم میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اجر بدلہ ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ رنج و غم میں بھی نہیں آئیں گے۔ رنج و غم سے آزاد، خوف جیسی بھینکر چیز سے آزادی دائمی زندگی میں کسے مل رہی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ٹیمپروری دنیا میں مال و دولت دیتے ہوئے اس دنیا میں مال و دولت کا مالک بنا لیا، تو اترائے نہیں، اکڑے نہیں، احسان نہیں جتائے، بلکہ انکساری کے ساتھ جس کا حق اس تک پہنچا دیے۔ اللہ نے جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں خرچ کر دیے، تو اللہ ان کا اجر صلہ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوف جیسی بدترین بھینکر چیز سے انہیں آزادی دے رہے ہیں۔ رنج و غم بھی نہیں ملے گا، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور رنج زدہ اور غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ مال و دولت بھی بڑا فتنہ ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے ترمذی میں حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف آئی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ رکھا تھا، آزمائش رکھی تھی، اس میں آزماتا تھا۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي، اور میری امت کا فتنہ، میری امت کی آزمائش، المال، مال ہے، دولت ہے۔ تو جب مال اور دولت اللہ عطا کرے تو مال کے حقیقی مالک کے حکم کی تعمیل میں جب وہ مال خرچ کر دیتے ہیں تو اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہاں اجر بھی دیتا ہے اور خوف اور رنج و غم سے آزادی بھی دیتا ہے۔ ایک اور آیت شریفہ سورہ آل عمران آیت نمبر 277 کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وہ اعمال جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، نماز کو قائم کیے، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر فکس ہے، ان کو دے دیا جائے گا، اور ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، رنج و غم بھی نہیں ہوگا، یعنی خوف سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو اب اس آیت شریفہ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان پہلے سچا پکا ہونا، پھر عمل صالح ہونا، نماز بھی قائم کرنا، رمضان میں پڑھ لیے، پھر باقی دنوں میں سوچئے خوف سے آزادی ملے گی۔ زکوٰۃ اللہ نے دیا، اللہ سے مانگتے وقت بے حساب مانگے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ رہی تو حساب دیکھ دیکھ کے خرچ کر رہے ہیں، خوف سے آزاد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
تو ایسی بے شمار آیتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے بہت ہی تھوڑی آیتیں سنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دے، اس بات کا شعور دے کہ خوف دنیا کا بہت ہی معمولی اور ختم ہونے والا ہے، آخرت کا خوف، دنیا کی ہر چیز جس طرح سے عارضی ہے ویسے ہی آخرت کی ہر چیز دائمی ہے۔ تو اس شعور کو بیدار رکھتے ہوئے زندگی بندگی کے ساتھ گزارتے ہوئے تیرے قرب اور نیاز کو حاصل کرنے کے لیے عبادتوں میں مصروف رہتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیاب اور کامران ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔